جی ناظرین، آج بڑا انٹرسٹنگ وی لاگ لے کے آئے ہیں اور اس وی لاگ میں 3 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو عمران خان صاحب نے ورچوئل خطاب کیا، اس میں عوام، پی ٹی آئی والے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اب دنیا بھی منتظر رہتی ہے کہ عمران خان صاحب اب کون سی بونگی ماریں گے۔ تو کل کے جو خطاب میں انہوں نے ارشادات عالیہ فرمائے، اس میں سے ایک کی جھلک آپ کو دکھانی ہے اور یقیناً اس پہ دنیا نے بھی اپنا سر پیٹ لیا ہوگا۔ دوسری خبر متنازع چیئرمین نیب کی متنازع ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا، الیکشن کمیشن نے اب تمام صوبوں کو کہا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن دے دیں کہ بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے۔ ان 3 خبروں پہ بحث کریں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں۔ عمران خان صاحب پھر گئے اور ورچوئل خطاب کیا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مغرب کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قازقستان، ازبکستان، مڈل ایسٹ، ہر ایک کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور انہوں نے ابھی پچھلے دنوں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، حالانکہ میرا نہیں خیال انہوں نے کبھی ہسٹری ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے۔ ان کو میرے خیال میں جو ادھر ادھر سے بتا دیتا ہے وہی ہسٹری ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جو خطاب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی حرکت خان صاحب کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا تماشا بن جاتا ہے اور ساری دنیا سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو خان صاحب کا جو خطاب ہوتا ہے اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں، ہم بھی خوف زدہ رہتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، اور اب تو دنیا بھی اس سے خوف زدہ رہتی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں جذبات کی کس راہ میں خان صاحب جرمنی کو جاپان سے ملا دیں، سال کے 12 موسم کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خوف زدہ۔ کل جو انہوں نے کیا وہ تو کمال ہی کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے بات کر رہے تھے، اس میں یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب افغانستان کے ایک لیڈر نے انہیں کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو کٹ پتلی سمجھتے ہیں، آپ پاکستان کے درست حکمران نہیں ہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، تو آپ کو جو جنرل اسمبلی کے خطاب میں پاکستان پہ زیادہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان پہ بات کم کی گئی، افغانستان پہ بات کی گئی اور زیادہ بات کی گئی۔ حالانکہ جو افغانستان والے ہیں وہ تو ظاہر ہے لگتا ہے کہ اس وقت کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان سے کسی قسم کے روابط اور تعاون میں یا کسی قسم کی مداخلت کے۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تازہ صورتحال ہے، نئی حکومت ہے، امریکہ وہاں سے جا چکا ہے، تو پھر اب جو ہے کیا کیا جائے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے ہی زیادہ گفتگو کی۔ مودی اور بائیڈن کی ملاقات کا بھی ویسے جنرل اسمبلی کے حوالے سے بڑا ذکر ہوتا رہا۔ خان صاحب کے ترستے ہوئے میمز بھی بہت نظر آئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یار مجھے بھی ایک کال کر دو، لیکن بائیڈن نے کال نہیں کی، اور خان صاحب مودی اور بائیڈن کی ملاقات بھی ہو گئی، اور یہاں ہم فون کال کو اتنا بڑا قومی ایشو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ وہ جو بونگی خان صاحب نے ماری، اور وہ جوش خطابت میں مار بھی دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی وہ امریکہ کو ڈانٹ رہے تھے خان صاحب، ایک طرف تو کال کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں، اور شاید یہ بھی کہا ہو، میں نے پورا خطاب نہیں سنا، کہ میں افغانستان کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو خیر وہ جو انہوں نے بات کی اس کا میں آپ کو ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا۔ وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ صدر ریگن کے دور میں یہی افغان مجاہدین تھے جنہیں وائٹ ہاؤس میں بلایا جاتا تھا، اور صدر ریگن نے کہا تھا، شاید 1983 کا ذکر ہے، صدر ریگن نے کہا تھا کہ یہ مجاہدین ویسے ہی لوگ ہیں جیسے امریکہ کے فور فادرز ہوا کرتے تھے، آباء و اجداد ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کبھی بھی صدر ریگن نے نہیں کہی، اور امریکنز اپنے فور فادرز کے حوالے سے جتنے سینسٹیو لوگ ہیں، اور اس طرح کی مونگی مار دینا کافی نقصان دہ ہے۔ خان صاحب نے ایگزیکٹلی جو الفاظ کہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. یہ خان صاحب کے الفاظ آپ نے سنے، اور پھر اب دیکھیے اس حکومت کا سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے، تماشا یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ اس حکومت کا سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ فیک نیوز بڑی پھیل رہی ہے۔
فیک نیوز نہیں پھیلانی چاہیے، تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ حکومت پیداواری فیک نیوز کی ہے اور فیک نیوز کے سہارے ہی چل رہے ہیں۔ یہ مثلا اس دور میں چینل فیک نیوز شاید اتنی نہ دیتے ہوں جتنی یہ حکومت دے رہی ہے۔ تو مثلا انہوں نے، خان صاحب نے فرمایا کہ میڈیا جتنا پاکستان میں آزاد ہے کہیں پہ آزاد نہیں ہے۔ یار مجھے یہ بتائیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کے حالات کے بارے میں نہیں پتہ چلتا؟ یا ہم کچھ 16ویں صدی میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کے حالات نہیں ہیں، جہاں پہ سوشل میڈیا نہیں ہے، جہاں پہ اتنی فاسٹ کمیونیکیشن نہیں ہے؟ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے، صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو وہ تو ساری دنیا میں خبریں بنی ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا سب سے زیادہ آزاد ہے تو بیسیکلی آپ اپنا مذاق اڑواتے ہیں اور اپنا تماشا بنواتے ہیں۔ میرے خیال میرا جو خان صاحب کا سپیچ رائٹر ہے وہ خان صاحب کے ساتھ تھوڑی شرارت کر رہا ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب کو تو کہنے کی حد تک تو ساری دنیا کا علم ہے، لیکن ایسا کوئی علم تو ہے نہیں، تو ان کو جو لکھ کے دے دیا جاتا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں بڑی تابعداری کے ساتھ۔ تو وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اور خان صاحب کو مزید ذلت کے گڑھے کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ اس پہ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز والے ہیں، اور کچھ اس طرح کی بات کی کہ سب سے زیادہ فیک نیوز یہی پھیلاتے ہیں، اور یہ کسی ملکی صورتحال کے بارے میں فیک نیوز نہیں پھیلاتے، یہ تو دنیا کی تاریخ کے بارے میں فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ تو خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے بات تھی۔ دوسری بات جو کرنی تھی وہ چیئرمین نائب کی تعیناتی کی تھی۔ چیئرمین نائب، ان کا جو ماضی میں کردار رہا، متنازع شخصیت بھی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے نہایت تابعداری کے ساتھ اس حکومت کو سرو کیا، اور جس کو کہا اپوزیشن کے بندے کو، اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں گھسیڑ دیا۔ یہ تو ان کی کارکردگی ہے، تو اس پہ ان کی ایکسٹینشن بنتی ہے، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ اس ایکسٹینشن پہ بھی کچھ سوالات ابھی ہیں، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ چیئرمین نیب نیا کوئی متعین کریں گے تو اس کے لیے اپوزیشن سے اور اپوزیشن کے صدر سے، شہباز شریف صاحب سے گفتگو کرنی پڑے گی، اور عمران خان صاحب چونکہ انہیں چور ڈاکو سمجھتے ہیں، حالانکہ خود سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ڈاکو ہیں، لہذا یہ ان کی بات نہیں کریں گے۔ اب پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بارے میں سنا ہے کہ بڑی تفصیلاً میٹنگ ہو رہی ہے، اور 4-5 دن تک اس کے حوالے سے بات ہوگی، مزید خان صاحب کوئی حکم جاری کریں گے۔ جو اس ملک میں فیصلہ کن لوگ ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات، تو وہ تو کمفرٹیبل ہیں، وہ تو کمفرٹیبل ہیں کہ بھائی یہ بڑا اچھا بندہ ہے، وہ ٹھیک ہے ایک کوئی ویڈیو آ گئی لیکن آ جاتی ہوتی ہے، یہ بندہ بشر ہے، تو اس کے علاوہ تو باقی اس نے سارے ہمارے کام کیے ہیں، تو اس کو چلنے دیں۔ خان صاحب کے ذہن میں ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہیں عظمت سعید صاحب، کہ وہ اگر اس جگہ پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے خان صاحب کو، وہ کیوں ان کی کارکردگی سے، جاوید اقبال سے خوش نہیں ہے؟ کنوکشن کا مسئلہ ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے لیڈروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیل میں تو گھسیڑ دیا، یہ تو آدھا کام کیا، اب ان کو سزائیں بھی دیں، ان کو کوڑے بھی ماریں، ان کو پھانسیوں پہ بھی لٹکائیں، تو پھر مزہ آئے گا۔ خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بساط بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی، کسی وقت بھی یہ بساط پلٹ سکتی ہے، اور اگر بساط پلٹ گئی تو خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں بشمول خان صاحب، یہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکتے۔ تو دشمنوں کے بارے میں، جو اپوزیشن کو دشمنی سمجھتے ہیں، جو یہ عزائم رکھتے ہیں، ان کے اپنے حالات بہت برے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ، لیکن اس میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے خالد جاوید صاحب، انہوں نے ایک بڑی سین سنا ہے، سجیشن تھی، اور یہ ذرائع نے ہمیں بتایا۔ وہ سجیشن یہ ہے کہ کوئی کریڈیبل بندہ یہاں پہ لگایا جائے، اور ایسا بندہ جو اس سے نیب کی کریڈیبلٹی بھی ریسٹور ہو۔ نیب ایک کالا قانون کے طور پہ متعارف ہو چکا ہے، اپوزیشن کے اور تمام ہی باقی سیاسی جماعتوں کے شدید خدشات ہیں۔ خان صاحب تو ان ڈکٹیٹروں کی طرح کام کرتے ہیں جو اپنے قریبی دوستوں کو بھی جب چاہتے ہیں نیب کے تھرو سزا دلواتے ہیں، تو یہ کوئی جنگل تھوڑی ہے، یہاں پہ بھی کوئی قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جتنے مقدمات نیب نے قائم کیے، تفتیشیں ہوتی رہیں، جیلیں ہوتی رہیں، وہ جب عدالتوں میں گئے
تو کوئی ثبوت نہیں نکلا اور لوگ بری ہو گئے. تو جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے ان کی سجیشن اس معاملے میں یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کی کریڈیبلٹی ہو اس کو لگایا جائے. تو یہ تو چیئرمین نیب کی صورتحال ہے. لیکن ان صورتحال میں توقع یہی لگ رہی ہے کیونکہ فیصلہ کن لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ انہی کی ایکسٹینشن کر دی جائے، ورنہ پھر کوئی الیکشن کمشنر کی طرح ہی کوئی بندہ ہمیں ہی نہ پڑ جائے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، لیکن ابھی اس میں بہت سے مرحلے باقی ہیں. آخری خبر جس پہ ہم نے بات کرنی تھی وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے تمام صوبوں کو کہ آپ ہمیں ڈیڈ لائن دے دیں کہ جس کے بعد آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں. تمام صوبوں کے لیے آئینی طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں الیکشن بلدیاتی کروانے ہوتے ہیں. سندھ میں بھی نہیں ہو سکے. سندھ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسس صحیح نہیں تھا، مردم شماری دوبارہ کی جائے. بلوچستان کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. کے پی کے میں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے لیکن کوئی ایسے امکانات نہیں نظر آ رہے. اس مسئلہ پنجاب کا ہے. پنجاب اور کے پی کے میں اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو جو اس وقت ہوا کا رخ ہے خان صاحب اور جو کنٹونمنٹ الیکشنز میں ہم نے دیکھا خان صاحب کو بری طرح شکست ہوگی اور ان کے کونسلر بھی نہیں بن سکیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی نظام میں جس پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ اس کے جنرل الیکشن کے لیے ماحول بھی بناتے ہیں، مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنا بڑا رسک لیں گے. مختلف طریقے سے اس بات کو ٹالتے ہی رہیں گے اور ملک میں جو تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے بلدیاتی انتخابات وہ نہیں ہو سکیں گے. اس کی وجہ حکومت کا خوف ہے، اس کی وجہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہے. آخر میں ایک معذرت کرنی تھی. معذرت یہ کہ کل میں نے ایک ویلاگ کیا اور وہ آپ نے دیکھا، اس میں ایک لفظ میں نے غلط بولا اور اس کے بارے میں بڑے لوگوں نے کامنٹس کیے کہ بھائی یہ آپ نے غلط بولا ہے. تو بالکل درست کیا. اس سے پتہ چلا ایک تو آپ ویلاگ دیکھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ غلط لفظ کی آپ کو سمجھ بھی ہے. میں خود ساری عمر کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی لفظ غلط بولے تو اس کو درست کرواتا رہوں، لیکن شکر ہے لفظ انگریزی کا تھا. تو میں وہ جو معذرت چاہتا ہوں، وہ جو لفظ میں گزشتہ ویلاگ میں ہائی برڈ بولتا رہا وہ ہائیبرڈ ہے، اصل میں ہائیبرڈ نظام حکومت. تو وہ میں نے غلطی کی اور درست تلفظ نہیں بولا. اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اچھا، چیئرمین نیب کے حوالے سے ہمارے یوٹیوب پر کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی دیکھیے گا. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.